انوکھی نرالی شادی، ماں باپ بیٹی سے نہیں ڈرتے، بیٹی کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے نا حد سے زیادہ محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، اور پیار سے اپنی بیٹی کو نا لاڈو کہتا تھا، اور لاڈو کہنے کی وجہ سے نا گھر میں خاندان میں سب اس کو لاڈو کہتے تھے۔ لاڈو تھی بڑی سمجھدار، پورے گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ باپ جب گھر سے نکلتا باپ کے جوتے صاف کر کے باپ کو پہناتی، جب باپ گھر پہ آتا باپ کے آگے پانی پیش کرتی، باپ بھی پانی پینے کے بعد نا بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھر کے دعا دیتا، جاتی ہے اللہ تیرے نصیب نیک کرے۔ لیکن لاڈو کے نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ جو ہم ایکسٹرا پیار کرتے ہیں نا، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بعض اوقات انسان کی اپنی نظر ہوتی ہے نا، نظر لگ جاتی ہے، ہم ماشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں بعض اوقات۔ اب لاڈو جوان ہو رہی ہے اور ماں باپ کو فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہماری بیٹی جس کو ہم نازوں سے پالا تھا، اس کی ہر خواہش کو پوری کی تھی، وہ سسرال جائے گی، پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ملیں گے، کیا سلوک کریں گے، یہ سوچ کے وہ پریشان رہتے تھے۔ آخر باپ نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ان کو رشتہ بھی مل گیا اپنے جیسا، اچھے سلجھے ہوئے لوگ مل گئے، اور اس گھر میں ساس بھی نہیں ہے۔ جو لاڈو کی ساس ہے وہ پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے، تو رشتہ طے ہو گیا۔ یہاں گھر میں لاڈو کی شادی تیاری شروع ہو گئی۔ لاڈو کی سہیلیوں نے مہینہ پہلے ہی گھر میں ڈھولکی رکھ لی، روز شام کو ڈھولکی بجتی اور وہاں پہ طرح طرح گیت گاتے، ٹپے گاتے، میاں گاتے اور لاڈو کو ستاتے۔ لاڈو بعد کا ہنستی اور بعد کا روتی بھی بہت تھی، اور دن گزرتے گئے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب لاڈو کی برات گھر پہ آ گئی۔ سارا گھر نا خوشیوں میں چہک رہا تھا، ہر طرف نا خوشیاں خوشیاں تھیں۔ ایک دم سارا گھر سوگ میں بدل گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ جب برات بیٹھی ہوئی سب نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد نکاح خواہ آ گیا۔ نکاح خواہ جب لاڈو کے دولہے کو نکاح پڑھانے لگا تو لاڈو کے دولہے کو اچانک ایک دم دل میں درد ہوا، اور وہیں جو صوفے بیٹھا ایک دم دھڑم کر گر گیا۔ جو ہی وہ گرا ہے تو وہاں پہ پنڈال میں شور مچ گیا کہ لاڈو کا دولہا بے ہوش ہو گیا، لاڈو کا دولہا بے ہوش ہو گیا، اور ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ وہیں پہ ایک ڈاکٹر بھی تھا پنڈال میں، اس نے اٹھ کے جب نبض چیک کی ہے لاڈو کے دولہے کی تو دیکھتا ہے کہ نبض تو بند ہو چکی ہے، بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب تو ماتم بچ گیا وہاں پہ۔ پھر بھی اٹھایا، اس کو لے کے جاتے ہیں ہسپتال میں۔ ہسپتال میں جب لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر چیک کر کے بعد کہتا ہے ان کو تو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور یہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ نا میت کو لے کے آتے ہیں وہیں پہ پنڈال میں، بڑے پریشان۔ اور جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں شادیوں پہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، وہیں پہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھا کتنے بد نصیب عورت ہے یہ، اس نے ابھی اس گھر میں قدم رکھا نہیں ہے، اس گھر کے لڑکے کو کھا گئی ہے، نصیب جلی ہے یہ تو، کل موئی ہے یہ تو۔ لوگوں نے کانا پھوسی کرنا شروع کر دی، اور یہ آواز لاڈو کے سسر کے کانوں تک پہنچ گئی۔ اسے بڑا غصہ آیا۔ وہ کہتا ہے جی میرا بیٹا فوت ہو چکا ہے، ہم اس کی تدفین کا بندوبست کر لیں گے، لیکن پہلے لاڈو کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کریں۔ اگر یہاں سے ایسے اب برات واپس چلی گئی اور آپ کے گھر میں دلہا نہ گیا، برات دلہن لے کے نہ گیا، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، آپ کی بیٹی پہ طرح طرح کے الزام لگائیں گے، اسے کلموئی کہیں گے، بد نصیب کہیں گے۔ لاڈو کا جو باپ تھا وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے بھی اس گھر میں وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے بھیجے گا وہاں پہ۔ اب اس کا شوہر تو فوت ہو چکا ہے، اب کہتے ہیں جی آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے اسے شادی کر دیتے ہیں۔ سسر کہتا ہے دیکھیں جی اس کی عمر تو ابھی 12 سال ہے، وہاں پہ کہاں شادی کریں گے۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ اب نا جو لاڈو کا باپ ہے وہ اس طرح کا آدمی تھا، وہ کہتے ہیں نا پران جائے پر وچن نہ جائے، زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس نے بڑے غور سے لاڈو کے سسر کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 40 سال تھی، بیوی اس کی فوت ہو چکی تھی۔ اب لاڈو کا باپ کہتا ہے اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو میں نے ایک ترکیب سوچی ہے۔ وہ کہنا جی بتائیں جی۔ اب وہ کہتا ہے کہ لاڈو نے آپ کے گھر کی دلہن بننا تھا، ابھی دلہن بن سکتی ہے آپ گھر کی، پہلے بہو بننا تھا، اب آپ کی بیوی بن سکتی ہے۔ سسر پریشان ہوا، اس کا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو ہونے والا سسر تھا پریشان ہوا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ کی تو بیوی فوت ہو چکی ہے، ابھی آپ بھی ینگ ہیں، تو کیوں نہ آپ ہی لاڈو شادی کر لیں۔ اب جو پنڈال میں لوگ تھے سب ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ لاڈو کا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آدمی بڑا بات والا تھا، اس نے بھی کہا جی مجھے قبول ہے، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بیٹی کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں۔ اور اسی پنڈال میں
میت پڑی ہے بیٹے کی، وہیں پہ نکاح پڑھا جاتا ہے لاڈو کا اپنے ہونے والے سسر کے ساتھ۔ اب وہ سسر تو نہیں رہا، اب تو کا شوہر بن گیا، لیکن لوگوں کے منہ نہیں پکڑے جاتے ہیں، اور ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بہن بیٹی کے نصیب اس طرح کے ہوں۔ ہم جب اپنے بچوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس کا اثر بڑا خراب ہوتا ہے، کہیں نہ ان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سکون کی دعا کریں۔ دولت تو آتی رہتی ہے، نصیب جو ان سے نصیب سے بنتے ہیں۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جمعہ مبارک۔ اللہ حافظ۔